بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانیت میں عالم امر ایک بلند اور لطیف روحانی مقام ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ سوال پوچھتے ہیں آپ سے روح کے متعلق، فرما دو ان کو کہ یہ میرے اللہ کے حکم سے ہے۔ عالم امر یہ وہ مقام ہے جہاں مادی دنیا کے قوانین و حدود ختم ہو جاتے ہیں اور محض اللہ تعالیٰ کے حکم امر سے چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ عالم امر میں موجودات خالصتاً نورانی اور لطیف ہوتی ہیں جنہیں عقل یا ظاہری حواس کے ذریعے مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ یہ وہ مقام روحانی حقیقتوں، ملائکہ اور انوار الہی سے جڑا ہوتا ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں سالک اپنی روحانی ترقی کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے قربت حاصل کرتا ہے۔ عالم امر اللہ کے فیصلوں، احکامات اور خالص تخلیق کے عالم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مقام انسانی روح کا مرکز بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ روح بذات خود عالم امر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس مقام پر پہنچنے والے اولیاء یا صوفی حضرات فنا فی اللہ اور بقاء باللہ جیسے روحانی مراتب تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ عالم امر ایک ایسی حالت ہے جس میں خداوند کریم کسی چیز کو بغیر اسباب کے لفظ کن سے پیدا کرتا ہے۔ یہ عالم بغیر مادہ کے بنا ہے، جس طرح عقول، نفوس اور ارواح۔ اسی کو عالم ملکوت اور عالم غیب بھی کہتے ہیں۔ عالم امر سے مراد ترکیب عناصر خالی جن کو صرف کن سے پیدا کیا جائے بھی۔ عالم امر عالم خلق سے ماورا ہے جس کو عالم امر کہا جاتا ہے۔ اس کا نور سیاہ آنکھوں کی پتلی کی طرح سیاہ مانند ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ خبردار ہو جاؤ کہ واسطے اسی کے ہے خلق اور امر، بہت برکت والا ہے اللہ پروردگار عالموں کا۔ دوسری جگہ پہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بے شک حکم اس کا جب ارادہ کرے کسی چیز کا یہ کہ فرماتا ہے واسطے اس کے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امر ہی موجودات کی علت ہے۔ جو چیز نہ تھی پھر ہو گئی، وہ امر الہی سے ہوئی۔ اس نے معدوم کو عدم سے وجود میں آنے کا حکم دیا اور وہ آ گیا۔ اس کا امر حقیقی ہے، مجاز سے آلودہ نہیں۔ اس امر مخلوق کے امر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مخلوق یعنی محدثات، انسان یعنی حدث ہے، محدثات جب کسی چیز کا امر کرتے ہیں تو امر کرنے سے قبل بہت سی چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں، پھر اس میں ان کی خواہشات اور اغراض بھی شامل ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے امر کی تعمیل ہو یا نہ ہو، بخلاف امر باری تعالیٰ کے۔ وہ غرض اور مدت اور فطور، قصور، طمع اور خوف سب سے پاک ہے۔ جب وہ کسی چیز کے اختراع اور ایجاد کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو حکم دیتا ہے ہو جا، اور وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔ اب ہم امر الہی کے 3 مراتب بیان کرتے ہیں۔ حقیقت الامر نمبر 1، دوسرا نمبر اثر الامر، تیسرا نمبر صورت الامر۔ حقیقت الامر علم ذاتی ہے جو شامل ہے کل چیزوں پر، یعنی ان پر بھی جو ہو چکی ہیں اور ان پر بھی جو موجود ہونے والی ہیں اور ان پر بھی جو ہونے والی نہیں ہیں۔ اس کا امر اس کے علم و صفات کے لوازمات سے ہے اور اس کی صفات اس کی ذات کے لوازمات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امر فعل و انفعال نہیں، نہ اس میں انقطاع و اتصال ہے، بلکہ اس کا امر اس کی مراد ہے اور اس کی مراد اس کے علم کا ایک بھید ہے۔ چنانچہ حقیقت الامر کو علم الہی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اثر الامر ہے۔ اثر الامر جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ امر الہی کا اثر یہ ہے کہ اجسام کو حرکت ہو اور روح کی پیدائش ظہور میں آئے۔ امر کی حقیقت الہیت سے ہے اور امر کا اثر ربوبیت سے متعلق ہے۔ کل روح من امر ربی سے ارواح کا جو امر سے مستفاد ہونا پایا جاتا ہے، اس سے مراد امر ذاتی نہیں بلکہ امر کے اثار ہیں۔ امر کے اثار یہ ہیں کہ احکام الہی کی تبلیغ ہو اور اشیاء میں ان کے مراتب کے لحاظ سے ترتیب قائم رہے، اور یہ خدمت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے صورت الامر۔ صورت الامر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ علم الہی اور مشیت الہی اور ارادہ الہی اور احکام الہی کی آپ صورت ہیں۔ آپ ہی اصل ہیں جملہ انبیاء کی، آپ ہی اول خلق ہیں، آپ ہی ختم الرسل ہیں، آپ ہی افضل بشر ہیں، آپ ہی سرور کائنات ہیں، آپ ہی خلاصۃ الموجودات ہیں۔ آپ بندگان خدا کے مسئلہ، ان کے راہبر و رہنما، ان کو اللہ کی جانب اللہ کے حکم سے مدعو فرمانے والے،
اللہ کی جناب میں ان کی شفاعت فرمانے والے ان کے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ المختصر جو مادہ اور مقدار نہیں رکھتی ہیں ان کو مجردات کہتے ہیں، اسی کا نام عالم امر ہے۔ اس میں ارواح، لطائف قلبی، اسرار، عالم قدس اور ملائکہ شامل ہیں۔ عالم امر عالم خلق کے مقابلے میں لامحدود ہے۔ قربان زمانہ ہے